ایک مایا پور نام کے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی جن کا نام بنٹی اور چنٹو تھا۔ بنٹی بڑا اور چنٹو چھوٹا تھا۔ بنٹی اور اس کی ماں چنٹو کو سمجھا رہے تھے کہ کچھ کام شروع کرو۔ بنٹی کی ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی۔ لوگ اس کی چائے پینا پسند کرتے تھے۔ وہ لوگ غریب تھے۔ بنٹی اپنا کام بہت محنت سے کرتا تھا، جبکہ چنٹو ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا اور کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دن بوڑھی اماں کھانا پکا رہی تھی، تبھی اسے باہر سے آواز آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے چنٹو نے ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ اس بات پر بہت غصہ ہوتی ہے۔ وہ اس کی بہت منتیں کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے مجھے اس غریبی گھر سے نفرت ہے۔ اس کی بیوی اسے وہاں سے لے جاتی ہے، اس سے گھر کے سارے کام کرواتی ہے اور خود آرام کرتی ہے۔ دوسری طرف بنٹی کی دکان پر ایک سیٹھ آتا ہے۔ اسے بنٹی کی چائے بہت پسند آتی ہے۔ اس سیٹھ کو بنٹی کی غریبی پر بہت ترس آتا ہے۔ وہ اسے ایک دکان میں لے جا کر کیک بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ بنٹی اپنی محنت سے بہت اچھے طریقے سے کیک بنانا سیکھ جاتا ہے۔ بہت ہی کم وقت میں وہ اپنی ایک بیکری کھول لیتا ہے۔ اپنی محنت سے وہ اس بیکری کو بہت اچھے سے چلاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے خوبصورت گھر خریدتا ہے جن کی انہیں خواہش تھی۔ ماں اپنے بیٹی کی کامیابی دیکھ کر اس کی شادی ایک شریف اور خوبصورت لڑکی سے کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی میں اسے نصیحت بھی کرتی ہے۔ نصیحت: کبھی بھی لالچ مت کرنا، ہمیشہ محنت کرنا، کبھی بھی دولت کے پیچھے مت بھاگنا، محنت کے پیچھے بھاگنا۔ دوسری طرف چنٹو کی بیوی اسے گھر سے نکال دیتی ہے اور ایک امیر لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ نکالتے وقت وہ اسے کہتی ہے کہ میری غلطی تھی کہ میں نے تم جیسے غریب سے پیار کیا، جس نے پیسوں کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ چنٹو روتے روتے اپنے گھر کی طرف واپس آیا، لیکن اس گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ شدید غصے میں اور روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنے بھائی اور ماں کو بہت ڈھونڈا، لیکن اسے نہ ملے۔ چلتے چلتے شام سے رات ہو گئی۔ وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کتنا برا کیا۔ وہ بیٹھا رو رہا تھا، تبھی سامنے والے گھر سے ایک شخص نکلتا ہے اور اس کے پاس چل کر جاتا ہے۔ وہ آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیکن اسے چنٹو کے علاوہ وہاں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ وہ چنٹو سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی رات گئے یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ چنٹو اسے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا اور میں کیوں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ وہ آدمی چنٹو پر ترس کھا کے اسے اپنے گھر آنے کو کہتا ہے۔ وہ آدمی چنٹو سے کہتا ہے کہ تم یہاں رات گزار لو۔ جیسی ہی صبح ہوتی ہے، وہ آدمی سڑک پر چلتے ہوئے کسی مال میں جاتا ہے۔ چنٹو بھی اس کے پیچھے پیچھے اس مال میں جاتا ہے۔ اندر جا کر چنٹو دیکھتا ہے کہ وہ شخص ایک بیکری میں صفائی کا کام کر رہا ہے۔ اتنے میں ہی بیکری کا مالک وہاں آ جاتا ہے۔ چنٹو اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی بنٹی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ چنٹو اسے اپنی ساری کہانی بتاتا ہے۔ بنٹی کو وہ سن کے برا لگتا ہے۔ بنٹی چنٹو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ بنٹی اندر جاتے ہی اپنی بیوی اور ماں کو سب کچھ بتاتا ہے۔ چنٹو بھی اپنی ماں اور بھابھی سے ملتا ہے۔ چنٹو کی ماں بھی اسے دیکھ کر کافی حیران تھی اور اس سے سب کچھ پوچھ رہی تھی۔ چنٹو اسے ساری کہانی بتاتا ہے۔ چنٹو کی ماں وہ کہانی سن کر رونے لگتی ہے۔ اسے اپنی بیٹی کے لیے بہت برا لگتا ہے۔ چنٹو اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ اسے معاف کر دیتی ہے اور چنٹو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ پوری فیملی اب مل کر رہتے ہیں اور چنٹو اپنے بھائی کے ساتھ کام بھی کرتا ہے۔